نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی قابل صد احترام سامعین و ناظرین، الحمدللہ فتنہ قادیانیت کے رد پر مرزا قادیانی کے کفریات کے حوالے سے جو اس نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کفریات بکے ہیں، اس پر 2 ویڈیو کلپ آپ حضرات تک پہنچ چکے ہیں. الحمدللہ ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں اور مزید حوالہ جات اس پر پیش کرتا ہوں. مرزا قادیانی کے کفری عقائد، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جو اس نے کفر بکے ہیں، گستاخیاں بکی ہیں، وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھے ان بیہودہ کفریات اور اس عقیدے کے متحمل جو لوگ ہیں قادیانی مرزائی، ان کے شر سے محفوظ فرمائے. لیجئے پہلا حوالہ پیش کرنے لگا ہوں. یہ ہے میرے ہاتھ میں مرزا قادیانی کی کتاب روحانی خزائن، اور اس کی جلد نمبر ہے 13. روحانی خزائن جلد نمبر 13 میں مرزا قادیانی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا کہتا ہے. مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے. وہ کیا؟ کہ تیرے گروہ کو قیامت تک غالب رکھوں گا. یہ روحانی خزائن ہے، صفحہ نمبر 101 ہے. یہ بھی مرزا کا اللہ تعالیٰ پر جھوٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرزے سے کہا کہ اے مرزے، میں تیرے گروہ کو ہمیشہ غالب رکھوں گا، جبکہ ہوتا تو اس کا ہمیشہ الٹ ہی آیا. جائے تو دور کی بات، مرزا قادیانی خود بھی حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مقابلہ پر آنے سے ہمیشہ عاجز رہا. تو مرزا قادیانی ہی جب کسی پر غالب نہیں آ سکا تو اس کی جماعت کسی پر غالب کیا آئے گی؟ اگر کوئی مرزائی مائی کا لال یہ کہتا ہے کہ ہمارے مرزا صاحب کی یہ بات بالکل سچی ہے، اور کہتا ہے کہ واقعی مرزا سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ تیری جماعت ہمیشہ غالب رہے گی، تو پھر میں محمد صدام حسین تمام روئے کائنات کے تمام دنیا کے مرزائیوں قادیانیوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ مرزا قادیانی کو اس کی تحریروں کی صورت میں سچا ثابت کر کے مجھ پر غالب آ کر دکھاؤ. مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت پر پورا یقین ہے. خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید اور سرکار کی نصرت پر مجھے پورا یقین اور اطمینان ہے. انشاءاللہ تعالیٰ میں تمہارے مرزے کو جھوٹا ثابت کر کے تمہارے جو سرغنہ ہوں گے، جو مجھ سے بات کرنا چاہیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا، بفضل رحمت مصطفیٰ ان پر انشاءاللہ غالب آؤں گا. اگر تم یہ کہتے ہو کہ تمہارا مرزا اس بات میں سچا ہے تو میں اور کوئی موضوع نہیں، مرزے کی سچائی کو چیلنج کرتا ہوں. میرا دعویٰ ہے مرزا اپنی باتوں میں جھوٹا ہے، اپنی تحریروں کی روشنی میں ثابت کرنے کو تیار ہوں. اگر تم کہتے ہو کہ مرزا سچا ہے اور مرزے کی یہ بات بھی سچی ہے کہ اللہ نے مرزے سے وعدہ فرمایا کہ تیرے گروہ کو قیامت تک غالب رکھوں گا، تو پھر آؤ میں تمہاری اس عبارت کو بھی چیلنج کر رہا ہوں اور مرزے کو بھی چیلنج کر رہا ہوں. جس قادیانی کا دل چاہے مجھ سے بات کر لے، انشاءاللہ تعالی دنیا نظارہ کرے گی. جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. خیر یہ بھی مرزے نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، دنیا بھی دیکھ رہی ہے قادیانی کب کس پر غالب آئے ہیں. ہمیشہ علمی میدان میں، مناظرہ کے میدان میں
مسلمانوں کے سامنے بیٹھ کر بات کر رہے ہیں کہ میدان میں ہمیشہ مرزائی پیٹ پھیر کر بھاگے ہیں، ہمیشہ زیر ہوئے ہیں، بلکہ ان کا سب سے بڑا جو ہے مرزا قادیانی وہ خود ہمیشہ زیر ہوتا رہا، تو یہ چھوٹے موٹے چیلے چمچے کیسے زبر ہو سکتے ہیں؟ ان کے نصیب میں ہمیشہ زیر ہونا ہے۔ سنیے، مرزا قادیانی ایک اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہا ہے۔ یہی روحانی خزائن جلد 13 صفحہ نمبر 101، اور اس میں لکھتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں تیرے ساتھ ہوں جہاں تو ہے۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے جی مرزا صاحب، جھوٹ بولنے کی بھی عادت ہوتی ہے۔ کہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں جہاں تو ہے، جس طرف تیرا منہ اس طرف خدا کا منہ۔ اب مجھے بتاؤ قادیانیوں، کیا اللہ کی شان ہے کہ اس کا منہ ہو؟ کیا اس طرح کے الفاظ اللہ تعالیٰ کے لیے بولنے جائز ہیں؟ پہلے بھی حوالے گزر چکے ہیں۔ مرزا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے لاکھوں پاؤں، لاکھوں پیر، لاکھوں ہاتھ، جسم ہے۔ تو یہ دیکھیں مرزا کیا کہہ رہا ہے کہ جدھر اللہ نے فرمایا مرزا جدھر تیرا منہ ادھر میرا منہ۔ آگے، تجھ سے بیعت کرنا ایسا ہے جیسا کہ مجھ سے تیرا ہاتھ میرا ہاتھ ہے۔ آگے سنیے، چند سطر لائنیں چھوڑ کر مرزا قادیانی ایک اور بات لکھتا ہے۔ روحانی خزائن جلد 13 اور صفحہ نمبر 102، کہتا ہے کہ میں نے ارادہ کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کہ اپنا جانشین بناؤں تو میں نے آدم کو یعنی تجھے پیدا کیا۔ یہ دیکھیں مرزا کتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پھر میں نے ارادہ کیا کہ میں اپنا جانشین بناؤں تو میں نے آدم کو یعنی تجھے پیدا کیا۔ اس کا مطلب ہے مرزا کہنا یہ چاہتا ہے کہ آدم علیہ السلام جو پیدا ہوئے تھے نا، وہ آدم علیہ السلام نہیں تھے، وہ مرزا پیدا ہو رہا تھا۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم ولعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ آگے مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ اواہن، اس کا مطلب کیا ہے؟ بریکٹ میں خود لکھا، خدا تیرے اندر اتر آیا۔ لیجئے، پہلے تو دعویٰ تھا مرزا کا کہ الوہیت میرے رگوں میں، میرے پٹھوں میں سرایت کر گئی، الوہیت مجھ میں موجزن ہو گئی، خدا کی روح مجھ میں محیط ہو گئی۔ اس طرح کے نظریات اور عقائد اس کے میں پہلے حوالہ جات کے ساتھ پیش کر چکا ہوں، لیکن یہاں پر مرزا نے جو بڑھ ماری ہے وہ اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ بڑھ ماری ہے۔ کہتا ہے کہ خدا تیرے اندر اتر آیا۔ مرزا صاحب کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی، کبھی خود خدا بنتا ہے، کبھی اپنے بیٹے کو خدا بناتا ہے، اور کبھی خدا کی الوہیت اپنے اندر مانتا ہے، اور کبھی کہتا ہے کہ خدا میرے اندر اتر آیا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کی شخصیت کا تعین کیسے کیا جائے، یہ کون سی بلا ہے؟ اس کو بندہ کہا جائے، اس کو خدا کہا جائے، اس کو کیا کہا جائے؟ چلیے یہ سوال میں قادیانیوں پر چھوڑ جاتا ہوں کہ آپ مجھے جواب دو، مرزا کی شخصیت، مرزا کیا بلا ہے، کیا چیز ہے؟ آگے سنیے مرزا قادیانی، یہی روحانی خزائن جلد 13 کتاب البریہ صفحہ نمبر 102 پر لکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، اے میرے احمد تو میری مراد اور میرے ساتھ ہے، میں نے تیری بزرگی کا درخت اپنے ہاتھ سے لگایا۔ یہ دیکھیے یہ بھی کتنا بڑا جھوٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے غلام احمد، اے مرزا، اے میرے احمد تو میری مراد ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ کیا ایسا جھوٹا شخص اللہ تعالیٰ کی مراد ہو سکتا ہے؟ آگے سنیے، مرزا قادیانی روحانی خزائن جلد 13 صفحہ نمبر 104، اس میں لکھتا ہے، اسی صفحے سے میں پہلے حوالہ جات پڑھ چکا ہوں، ایک نیا حوالہ پڑھنے لگا ہوں اسی صفحے سے، صفحہ نمبر 104 سے۔ کہتا ہے، خدا تعالیٰ میرے وجود میں داخل ہو گیا
اور میرا غضب اور حلم اور تلخی اور شیرینی اور حرکت اور سکون سب اسی کا ہو گیا۔ اور اس حالت میں یوں کہہ رہا تھا، یہ مرزا کہہ رہا ہے کہ اسی حالت میں یوں کہہ رہا تھا کہ ہم ایک نیا نظام اور نیا آسمان اور نئی زمین چاہتے ہیں، سو میں نے پہلے تو آسمان اور زمین کو اجمالی صورت میں پیدا کیا جس میں کوئی ترتیب اور تفریق نہ تھی، پھر میں نے منشائے حق کے موافق اس کی ترتیب و تفریق کی، اور میں دیکھتا تھا کہ میں اس کے خلق پر قادر ہوں۔ پھر میں نے آسمان دنیا کو پیدا کیا اور کہا انا زینا السماء الدنیا بمصابیح۔ پھر میں نے کہا اب ہم انسان کو مٹی کے خلاصہ سے پیدا کریں گے۔ پھر میری حالت کشف سے الہام کی طرف منتقل ہو گئی۔ یہ دیکھیے مرزا کہہ رہا ہے کہ میں نے زمین کو بنایا، میں نے آسمان کو بنایا، اور میں نے کہا کہ انا زینا السماء الدنیا بمصابیح، اور کہہ رہا ہے کہ میں اس کے خلق پر قادر ہوں، میں قادر ہوں کہ زمین کو آسمان کو پیدا کر سکوں۔ یہ مرزا قادیانی کا کفر نہیں تو اور کیا بلا ہے، کہتا ہے کہ خدا میرے وجود میں داخل ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے اس نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو مقید مانا، کیونکہ مرزے کا قد، کاٹ، جسامت، موٹاپا جو کچھ بھی تھا اس کی کچھ نہ کچھ لیمٹ تو تھی نا، کوئی نہ کوئی حد تھی نا۔ مرزے کا قد کیا آسمان کو چھوتا تھا؟ 5-6 حد 6.5 فٹ اتنا ہی قد ہوگا نا۔ تو اس نے مانا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس 6 فٹ کے آدمی کی ذات کے اندر مقید ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کے اندر مقید جاننا یہ کفر ہے یا نہیں، یہ سوال بھی میں قادیانیوں پر چھوڑ رہا ہوں، اور اہل سنت کا تو یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو کسی چیز کے اندر مقید جاننا یہ کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مقید نہیں ہو سکتی۔ آگے سنیے، یہ میرے پاس ہے روحانی خزائن مرزا غلام احمد قادیانی کی، اور اس کی جلد نمبر ہے 17 اور اس کا صفحہ نمبر 413۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے مکر کا لفظ بھی اس نے استعمال کیا ہے، پہلی جلد کے حوالے سے میں پہلے پیش کر چکا ہوں، چلیے یہاں سے بھی پیش کر دیتا ہوں۔ اور یہ لوگ مکر کریں گے، صفحہ 413 جلد 17 40 نمبر 3۔ اور یہ لوگ مکر کریں گے اور خدا بھی مکر کرے گا، اور خدا بہتر مکر کرنے والا ہے۔ یہاں پر بھی مرزا نے اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ مکر استعمال فرمایا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے، اللہ کی شان کے لائق اور مناسب نہیں ہے۔ آگے اس میں سنیے مرزا قادیانی اور کیا کہتا ہے۔ کبھی خود کو خدا مان رہا ہے، کبھی بیٹے کو خدا مان رہا ہے، کبھی خدا کی روح اپنے اندر مان رہا ہے، کبھی کہتا ہے کہ خدا ہی میرے اندر داخل ہو گیا، کبھی کہتے ہیں الوہیت مجھ میں سرایت کر گئی، کبھی کہتے ہیں میں آدم ہوں، کبھی کہتے ہیں میں موسیٰ ہوں، کبھی کہتے ہیں میں عیسیٰ ہوں، کبھی کہتے ہیں میں محمد ہوں۔ یہاں پر کیا کہہ رہے سنیے، کہتا ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور انجیل اور دانیال اور دوسرے نبیوں کی کتابوں میں بھی جہاں میرا ذکر کیا گیا ہے وہاں میری نسبت نبی کا لفظ بولا گیا ہے۔ دنیا کائنات کے تمام قادیانی و مرزائیوں کا میرا چیلنج ہے، مرزے کا کلمہ پڑھنے والوں، مرزے کو نبی ماننے والوں، مرزے کو اپنا مجدد ماننے والوں، اور مرزے کو مسلمان ماننے والوں، اس بے ایمان کا دفاع کرو۔ مجھے بتاؤ بخاری شریف میں، مسلم شریف میں یا حدیث کی دیگر کتابوں میں کہاں مرزے کا نام لیا گیا ہے، کہاں مرزے کا ذکر کرتے ہوئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مرزے کو نبی کہا ہے؟ بتاؤ مجھے۔ اگر نہیں کہا، ایسا تم نہیں دکھا سکتے تو مانو نا یہ تمہارے مرزے نے بکواس کی ہے، حدیث میں ایسا کہیں نہیں آیا، نہ ایسا قرآن میں آیا، نہ کسی آسمانی کتاب کے اندر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے
مرزے کا ذکر کیا ہو یا نبی کریم علیہ السلام نے مرزے کا ذکر کیا ہو اور ساتھ اس کے لیے لفظ نبی بھی بولا ہو۔ ہاں یہ میں کہتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام نے مرزے کا بھی ذکر کیا ہے، یہ میں مانتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 30 کذاب آئیں گے، ثلاثون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی الا وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ حضور نے فرمایا کذاب آئیں گے، دجال آئیں گے بڑے بڑے، کہیں گے میں نبی ہوں، خبردار میں مصطفیٰ اللہ کا آخری رسول ہوں، آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا، میرے بعد کوئی دوسرا نبی نبوت نہیں پا سکتا، کوئی میرے بعد نبی نہیں بن سکتا، سب سے آخری نبی ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہاں یہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ مرزے کا ذکر کذاب لوگوں کی لسٹ کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے کیا ہے، بحیثیت نبی اس کا ذکر نہ اللہ نے کیا، نہ رسول اللہ نے کیا، نہ امام بخاری نے کیا، نہ امام مسلم نے کیا۔ مرزے کو ماننے والوں، اگر تم سمجھتے ہو کہ مرزا کی یہ بات سچ ہے تو پھر مجھے حوالہ پیش کرو، کہاں اللہ رسول نے یا کہاں امام بخاری اور مسلم نے مرزے کا ذکر کیا ہے اور ساتھ لفظ نبی بھی ذکر کیا ہو؟ نہیں کیا، یقیناً نہیں کیا۔ تمہارا چپ رہنا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ کہیں بھی ایسا ذکر نہیں کیا، تو پھر مانو نا لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ مرزے کا جھوٹ ہے اور جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے، اور یہ اللہ کی ذات پر بھی افطرا ہے۔ آگے سنیے، کہتے ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور انجیل اور دانی ایل اور دوسرے نبیوں کی کتابوں میں بھی جہاں میرا ذکر کیا گیا ہے وہاں میری نسبت نبی کا لفظ بولا گیا ہے، اور بعض نبیوں کی کتابوں میں میری نسبت بطور استعارہ فرشتہ کا لفظ آ گیا ہے۔ لیجئے جی، اب مرزا صاحب فرشتہ بننے جا رہے ہیں، نبی بھی بن لیا، رسول بھی بن لیا، مجدد بھی بن گئے، غوث بھی بن گئے، کتب بھی بن گئے، خدا بھی بن گئے، اور اب آ کر فرشتہ بننے جا رہے ہیں۔ قادیانیوں ذرا حوصلہ کرو، ابھی تمہارے مرزے کو حیض بھی آنا ہے، حوصلہ رکھو، ابھی تمہارے مرزا نے حاملہ بھی ہونا ہے، ابھی تمہارے مرزا کو حیض بھی آنا ہے، ابھی تمہارے مرزا نے عورت بھی بننا ہے، اور عورت بن کر اس نے پھر کسی شیطان کے ساتھ بدفعلی بھی کرنی ہے، پھر اس کے بعد اس کا جو وہ ہوگا حیض کا خون، وہ بچہ بھی بننا ہے۔ یہ سارے حوالہ جات آ رہے ہیں، ذرا چین لے میرے گھبرانے والے۔ سنیے، مرزا قادیانی کہتا ہے کہ بطور میری نسبت بطور استعارہ فرشتہ کا لفظ آ گیا ہے، اور دانی ایل نبی نے اپنی کتاب میں میرا نام میکائیل رکھا ہے۔ لیجئے، فرشتہ بھی بن گیا اور نام بھی رکھ لیا، میکائیل۔ اچھا جی، میکائیل کا معنی کیا ہے؟ مرزا کہتا ہے، اور عبرانی میں لفظی معنی میکائیل کے ہیں خدا کی مانند۔ لیجئے، خدا بھی بن گیا، فرشتہ بھی بن گیا، نام بھی رکھ لیا، اور پھر فرشتہ کس شان کا؟ خدا کی مانند۔ یہ بھی مرزا کا اللہ رسول پر اور دین پر اور شریعت پر بہت بڑا افتراء ہے کہ میرے بارے میں جو فلاں کتاب میں آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کے لوگوں کے برے عقائد اور نظریات سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ سنیے آگے مرزا قادیانی کیا لکھتا ہے۔ مرزا قادیانی نے جو اس کے وضع کردہ الہامات ہیں، اس کے مصنوعی الہامات ہیں، اس کی مصنوعی وحی ہے، جو اس کو مجموعہ الہامات، تذکرہ مجموعہ الہامات کے نام سے قادیانیوں نے شائع کیا ہے۔ لیجئے، اس کا صفحہ نمبر 452 ہے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ ایک بار مجھے یہ الہام ہوا تھا کہ خدا قادیان میں نازل ہوگا اپنے وعدہ کے موافق۔ میں یہاں پوچھتا ہوں قادیانیوں، مجھے بتاؤ اللہ تعالیٰ نے کب وعدہ کیا کہ میں قادیان میں نازل ہوں گا؟ کہیں کیا ہے قرآن و حدیث میں؟ تو دکھاؤ۔ نہیں کیا
تو یہی کہو نا کہ مرزے نے جھوٹ بولا ہے۔ ایک بار مجھے یہ الہام ہوا تھا کہ خدا قادیان میں نازل ہوگا اپنے وعدے کے موافق۔ خدا نے کب فرمایا کہ میں قادیان میں نازل ہوں گا؟ کب وعدہ کیا؟ اس کا جواب دینا قادیانیوں تمہارے اوپر لازم ہے، وگرنہ دنیا کیا کہے گی؟ تمہارا نبی جس کو تم نے نبی بنا رکھا ہے اتنے بڑے ٹول مارتا تھا۔ سنیے، یہ ہے میرے ہاتھ میں مرزا قادیانی کی کتاب روحانی خزائن اور جلد ہے 22۔ روحانی خزائن جلد 22 میں مرزا قادیانی لکھتا ہے، صفحہ نمبر ہے 581، یعنی بابو الہی بخش چاہتا ہے کہ تیرا حیض دیکھے۔ مرزا کہہ رہے کہ اللہ نے میری طرف یہ الہام کیا ہے، کیا؟ بابو الہی بخش چاہتا ہے کہ تیرا حیض دیکھے یا کسی پلیدی اور ناپاکی پر اطلاع پائے، مگر خدا تعالیٰ تجھے اپنے انعامات دکھلائے گا جو متواتر ہوں گے، اور تجھ میں حیض نہیں بلکہ وہ بچہ ہو گیا ہے، ایسا بچہ جو بمنزلہ ہی اطفال اللہ ہے، جو بمنزلہ اطفال اللہ ہے۔ یہ دیکھیے مرزا کہہ رہا ہے کہ اللہ نے مجھ سے فرمایا، الہام کیا مجھ پر، اور یہ اپنی کتاب کا خود حوالہ دے رہا ہے، کہہ رہا ہے اسی طرح میری کتاب 40 نمبر 4 صفحہ 19 میں بابو الہی بخش کی نسبت یہ الہام ہے۔ یریدون سے آگے الہام شروع ہو رہا ہے، میں نے اس کا ترجمہ پیش کیا جو مرزے نے خود کیا ہے۔ الہی بابو چاہتا ہے کہ وہ مرزے کا حیض دیکھے یا پلیدی دیکھے۔ اب مرزائیو مجھے بتاؤ، اگر مرزا قادیانی مرد تھا یہ لوگوں کو شبہ کیوں پڑا کہ اس کو حیض آتا ہے، اس کے اندر جو پلیتی ہے وہ ہم دیکھیں؟ مجھے تو شک ہو رہا ہے کہیں یہ تیسری جنس تو نہیں۔ یہ تعین تم کرو گے کہ تمہارا مرزا ہے کیا؟ حوالہ جات میں پیش کر رہا ہوں، تعین تم نے کرنی ہے کہ یہ کیا بلا ہے، کس کا ہے، کیا چیز ہے، یہ تم نے بتانا ہے۔ بابو الہی بخش چاہتا ہے کہ تیرا حیض دیکھے یا کسی پلیدی اور ناپاکی پر اطلاع پائے، مگر خدا تعالیٰ تجھے اپنے انعامات دکھلائے گا جو متواتر ہوں گے، اور تجھ میں حیض نہیں بلکہ وہ بچہ ہو گیا، یعنی اب تجھ میں حیض نہیں، جو حیض تھا وہ بچہ آ گیا، اس سے بچہ بن گیا۔ مرزے تیرے اندر جو حیض تھا اسے بچہ بن گیا۔ وہ بچہ کیسا؟ ایسا بچہ جو اطفال اللہ کی بمنزلہ ہے، یعنی اللہ کا بیٹا ہے، اطفال اللہ، اللہ کا بچہ۔ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے لیے بچہ ماننا کفر ہے، کیوں؟ قرآن تو صاف اعلان کرتا ہے لم یلد ولم یولد، لیکن مرزا کیا کہہ رہا ہے؟ میرے اندر حیض تھا، وہ حیض پھر بچہ بن گیا۔ وہ بچہ بھی کیسا؟ ایسا بچہ جیسے اللہ کا بچہ ہو۔ یہ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ نمبر 581۔ آگے سنیے، مرزا قادیانی روحانی خزائن جلد نمبر 19، روحانی خزائن جلد نمبر 19 میں ایک اور بات لکھتا ہے، سنیے گا۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 50 اور کتاب کا نام ہے کشتی نوح۔ کہتا ہے مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں نفخ کی گئی اور استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا۔ او قادیانیوں، تمہارا مرزا حاملہ ہو گیا ہے، لے جاؤ اس کا الٹرا ساؤنڈ کراؤ، کیا ہونے والا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا، اور آخر کئی مہینہ کے بعد جو 10 مہینہ سے زیادہ نہیں، بذریعہ اس الہام کے جو سب سے آخر براہین احمدیہ کے حصہ چہارم صفحہ 556 میں درج ہے، مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا، پس اس طور سے میں ابن مریم ٹھہرا۔ لیجئے جی، حاملہ بھی ہو گئے مرزا صاحب، حمل بھی ٹھہر گیا۔ حمل ٹھہرنے کے کئی مہینے بعد پھر مریم سے عیسیٰ خود ہی بن گئے، یوں پھر وہ ابن مریم بھی بن گئے۔
اور خدا نے براہین احمدیہ کے وقت مجھ میں اس سر خفی کی مجھے خبر نہ دی، حالانکہ وہ سب خدا کی وحی جو اس راز پر مشتمل تھی میرے پر نازل ہوئی اور براہین میں درج ہوئی، مگر مجھے اس کے معنوں اور اس ترتیب پر اطلاع نہ دی گئی۔ صدقے مرزا صاحب آپ کی جہالت پر بھی فدا ہوں لوگ۔ اسی واسطے میں نے مسلمانوں کا رسمی عقیدہ براہین احمدیہ میں لکھ دیا تا میری سادگی اور عدم بناوٹ پر وہ گواہ ہو۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ پہلے میں مسلمانوں والا جو مسلمان عقیدہ رکھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور امام مہدی کے بارے میں، وہ سارا کچھ میں نے لکھ دیا۔ ختم نبوت کے بارے میں بھی وہی لکھ دیا جو مسلمان لکھتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ پتہ چلے یہ بہت سادہ بندہ ہے، میری سادگی پر لوگوں کو یہ دلیل مل جائے کہ یہ تو اتنا سادہ ہے۔ تو حالانکہ یہ ایک فراڈ اور دھوکہ تھا مسلمانوں کے ساتھ جو مرزا نے کیا۔ یہ دیکھیے یہاں پر مرزا صاحب کو یہ عبارت بتا رہی ہے کہ مرزا صاحب کو حمل ہو گیا تھا۔ آگے سنیے، مرزا قادیانی کا ایک مرید ہے جس کا نام ہے قاضی یار محمد۔ قاضی یار محمد قادیانی مرزا کا مرید خاص، اس نے کتاب لکھی ہے اسلامی قربانی ٹریکٹ نمبر 34۔ اس میں کیا ہے؟ کہتا ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک موقع پر اپنی حالت یہ ظاہر فرمائی ہے کہ کشف کی حالت آپ پر اس طرح طاری ہوئی کہ گویا آپ عورت ہیں۔ لیجئے مرزا صاحب عورت بن گئے، اور اللہ تعالیٰ نے رجولیت کی طاقت کا اظہار فرمایا تھا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ خدا کے بڑے بڑے دشمن آئے اس کائنات کے اندر، بڑے بڑے یزید آئے، بڑے بڑے فرعونی آئے، بڑے بڑے ابو جہل آئے، بڑے بڑے نمرود آئے، بڑے بڑے کافر بے ایمان خدا کے وجود کے منکر، اسلام اور دین کے منکر، نبیوں کے قاتل اس دنیا میں آئے، خدائی کا دعویٰ کرنے والے اس دنیا میں آئے، لاکھوں انسانوں کو قتل کرنے والے بھی اس دنیا کے اندر آئے، لیکن یہ کفر، یہ گند آج تک کسی کافر کے منہ سے نہیں نکلا کہ وہ کہے کہ میں بیوی ہوں، میں عورت ہوں، اور خدا نے اپنی مردانگی کا اظہار کیا مجھ پر۔ یہ کتنا بڑا کفر ہے جو مرزا بک رہا ہے، خدا کی بیوی بننے چلا، حالانکہ اس کی شان کیا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ لیکن مرزا کیا کہہ رہا ہے؟ کشف کی حالت آپ پر اس طرح طاری ہوئی کہ گویا آپ عورت ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے رجولیت کی طاقت کا اظہار فرمایا۔ رجولیت کیا ہے؟ مردانہ طاقت، اس کا اللہ تعالیٰ نے اظہار فرمایا۔ آگے کہتا ہے مرزا کا مرید قاضی یار محمد کہتا ہے سمجھنے والے کے لیے اشارہ کافی ہے۔ ہاں جی آپ نے اشارہ دے دیا کہ مرزا بہت بڑا کافر، بے ایمان، لعنتی، مرتد تھا، جس نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی ایسی بکواسیں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ قادیانی فتنہ کے شر سے تمام اہل اسلام کو، مسلمانوں کو محفوظ فرمائے، اور جو لوگ ان لوگوں کے جال میں پھنس چکے ہیں میں ان کے لیے ہدایت کو دعا کرتا ہوں۔ یا اللہ جو حضور کر دامن رحمت چھوڑ کر قادیانی کو مان کر گمراہ ہو گئے، یا اللہ ان کو ایک بار پھر ہدایت عطا فرما، اور یا اللہ تمام مسلمانوں کو اس فتنے کی سازشوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین بجاہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔